بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رات کو چاند کی چاندنی میں چہل قدمی کرنے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ پاؤں پر موچ آئے تو برف سے ٹکور کرے۔ کھانا کھاتے وقت کسی کی برائی کرنے سے کھانے سے برکت اڑ جاتی ہے۔ پیدل سفر کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھنسیاں اور پھوڑے نہیں نکلیں گے۔ ناظرین، کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت ہوتی ہے۔ دھویں میں کام کرنے والی عورتوں کی اسکن بہت جلدی لٹک جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ کھانے کے بعد ایک امرود کھا لیا کرے۔ ناظرین، ڈیلیوری کے بعد پیٹ پر نشانات پڑ جاتے ہیں تو نشانوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ نشانات ختم ہو جائیں گے۔ بوڑھے لوگوں کی دعا لینے سے زندگی میں کامیابی ملنے کی دلیل ہے۔ رات کے وقت ٹھنڈے مشروبات کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ گھٹنوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماریوں کی زد میں رہتا ہے۔ روٹی کھانے کے بعد بدن سے گیس خارج ہوتی ہے تو یہ طاقتور ہونے کی نشانی ہے۔ بوڑھے لوگوں کی خدمت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر گھر میں کسی جگہ مٹی کا تیل گر جائے تو اس جگہ پر راکھ یا سوکھی مٹی رگڑ کر صاف کر لیں۔ مٹی کے تیل کی بدبو غائب ہو جائے گی۔ اگر ناخنوں کے اوپر میل جم گئی ہے تو ہاتھوں پر ٹوتھ پیسٹ لگائیں۔ ہاتھوں کو کسی صاف کپڑے سے رگڑیں۔ آپ کے ہاتھ صاف اور نرم و ملائم ہو جائیں گے اور ناخن بھی چمکدار ہو جائیں گے۔ دن بھر میں دانتوں کو 2 سے 3 بار برف لگائیں۔ اس سے درد کم ہوتا ہے اور آپ کو آرام ملتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ ناظرین، چائے، کافی یا چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک زیادہ نہ پئیں، اس سے پیشاب میں تکلیف ہوتی ہے۔ روزانہ ایک انجیر کھانے سے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایک آنکھ بند کر کے سبق یاد کرنے سے سبق جلدی یاد ہوتا ہے۔ ناظرین، جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں، اگر وہ شخص آپ کا ہاتھ جلد پورا نہیں چھوڑتا تو سمجھ جائیں کہ آپ ایک پر اعتماد شخص سے مل رہے ہیں۔ پانی میں گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ تر و تازہ اور جوان رہے گا۔ ناظرین، سونے کے لیے بستر پر جائیں تو دن بھر کی پریشانیوں کو بھول جائیں۔ ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں۔ جب آپ تھکے ہوئے ہوں تو نیند جلد آئے گی۔ کہا جاتا ہے کہ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں چھپکلیاں نہیں آتی۔ کہا جاتا ہے کہ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ ککڑ کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہوتی ہے۔ 100 سال تک تندرستی اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا پانی میں گول کر پی لیا کرو۔ ناظرین، اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کی اس تکلیف کی وجہ آپ کی خوراک ہے، اس لیے ایسی خوراک کھائیں جس سے آپ کا شوگر لیول نارمل رہے۔ جو لوگ ہر وقت انگلیوں کے کراکے نکالتے ہیں، سائیکولوجی کہتی ہے وہ اندر سے مایوس ہوتے ہیں۔ زیادہ کھانے والے اکثر بیمار رہتے ہیں اور ان کا دماغ عام لوگوں کے مقابلے میں دھیما ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے واش روم گندے ہیں تو بیماریاں جلد گھیر لیں گی اور گھر میں نیگیٹیوٹی بھی بنی رہے گی۔ یہاں تک کہ شادی اور رشتے میں بھی رکاوٹ آنے لگتی ہے۔ واش روم میں موبائل کا استعمال نہ کریں، اس سے یادداشت پر اثر پڑتا ہے۔ جو انسان ایک سانس میں پانی پیتا ہے وہ جلد باز ہوتا ہے۔ ناظرین، رات سونے سے پہلے 1 چمچ زیتون کا خالص تیل کو ہلکا سا گرم کر لیں۔ روئی کی مدد سے
تیل کو کان کے پیچھے نرم گڑھے جہاں جبڑا حرکت کرتا ہے پر اچھی طرح مساج کریں۔ مساج کم از کم 3 منٹ کریں تاکہ تیل اندر تک جذب ہو جائے۔ یہ جگہ اعصابی پوائنٹ ہے جس پر زیتون کا تیل لگانے سے کان کی بندش، شور، کم سنائی دینا حیران کن حد تک ٹھیک ہوتا ہے۔ چند دنوں میں سنائی بجلی کی طرح تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، صبح خالی پیٹ 1 چمچ سفید تل اور 1 چمچ اخروٹ کا پاؤڈر نیم گرم دودھ میں مکس کر کے پی لیں۔ اس کے بعد آنکھوں کے اوپر اور ارد گرد بادام یا زیتون کے تیل کا نرم مساج کریں۔ یہ آنکھوں کے اعصاب کو طاقت دیتا ہے، خشکی ختم کرتا ہے اور دھندلا پن حیرت انگیز طور پر صاف ہو جاتا ہے۔ پلکوں کی توانائی بڑھتی ہے، نظر باز جیسی تیز ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، روزانہ رات سونے سے پہلے 1 چمچ کلونجی اور 1 چمچ شہد نیم گرم دودھ میں ملا کر پی لیں۔ ساتھ ہی ناف کے نیچے اور رانوں کے جوڑ پر سرسوں یا زیتون کا تیل کا ہلکا سا مساج کریں۔ یہ ٹوٹکا جسم کی توانائی بڑھاتا ہے، اعصاب مضبوط کرتا ہے، خون کی گردش بہتر بناتا ہے اور مردانہ کمزوری کو جڑ سے ختم کرنے میں انتہائی مؤثر ہے۔ دوستو، اگر شوگر قابو سے باہر ہو، نظر کمزور ہو اور جسم میں طاقت نہ رہے تو یہ نسخہ آزما لیجئے۔ ہر صبح خالی پیٹ 3 لونگ ہلکا سا کچل کر نیم گرم پانی کے ساتھ نگل جائیں۔ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل میں 2 لونگ اور ڈال کر ہلکا گرم کریں اور تلووں پر مالش کیجئے۔ اس عمل سے خون کی شوگر قابو میں آتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے اور جسم میں پھرتی پیدا ہوتی ہے۔ لگاتار 40 دن تک یہ علاج کرنے سے پرانی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور دل و دماغ میں نئی تازگی آتی ہے۔ ناظرین، جو لوگ وضو کی حالت میں سوتے ہیں انہیں برے خواب نہیں آتے۔ اگر دماغ مضبوط بنانا ہے تو دہی میں بادام ڈال کر کھائیں اور ماتھے کی مالش کریں۔ جو لوگ رات کو موزے پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر گھٹنے لگتی ہے۔ پانی پیتے وقت اگر پانی کو دیکھ کر پئیں تو نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھلے، صاف اور اچھے کپڑے پہننے سے خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ جو لوگ بار بار قسم کھاتے ہیں وہ جذباتی اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر جوانی برقرار رکھنی ہے تو نیم گرم پانی میں کھجور بھگو کر کھائیں۔ جو لوگ کھانے کے بعد انگلیوں کو اچھی طرح صاف کرتے ہیں ان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالنے سے آنکھیں ٹھیک رہتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق تیز رفتاری سے چلنے والے لوگ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں۔ ناظرین، چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو یادداشت کو تیز کرتی ہے۔ سفید کپڑے زیادہ اور کالے کپڑے کم پہنو، اس سے روحانی اثر بڑھتا ہے۔ ناظرین، ایک اچھا انسان باہر والوں کی نظر میں قابل عزت ہوتا ہے لیکن اپنے گھر میں اس کی قدر کم ہوتی ہے۔ جو لوگ صرف ایک بار میں بات سمجھنا چاہتے ہیں وہ زندگی سے تنگ ہوتے ہیں۔ مسور کی دال کھانا پیٹ کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اگر خواب میں میٹھا پھل کھاتے ہوئے دیکھو تو سمجھو کہ نیک اولاد ملنے والی ہے۔ ناظرین، دودھ دہی کا زیادہ استعمال کرنے والی عورتیں جلد بوڑھی نہیں ہوتی۔ یہ بچے کی نشو نما کے لیے بھی بہترین ہوتا ہے۔ چلتے وقت قدم گننے والے لوگ بے صبر ہوتے ہیں۔ جو بار بار ایک بات دہراتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ ناظرین، ڈپریشن سے چھٹکارا چاہیے تو شہد کو نیم گرم پانی میں ملا کر خالی پیٹ پی لیں، وزن بھی کم ہوگا۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز
خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ناظرین یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔